اردو دساور میں یا اردو مغرب میں اس کے بارے میں مطلب بہت سے تناظر ہیں. تخلیقی ادب کو ہم اپنا تخلیقی ادب جو ہے وہاں پر دیکھتے ہیں, اردو یورپ میں, اردو امریکہ میں, یا اردو موریشس میں, اس طرح کی کتابیں آتی رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی کتابچے ہم نے کئی دیکھی, کئی بڑی کتابیں بھی دیکھی. لیکن اوور آل جب ہم تقریباً پچھلے کچھ 2-4 سال قبل اوساکا والوں نے 100 سالہ جو جشن تھا وہ منایا اردو کی تدریس کا. اس کا مطلب ہے کہ جاپان میں اردو کو پڑھاتے ہوئے 125 سال ہو گئے اندازاً, یا 100 سال سے زیادہ ہو گئے. تو اسی طرح چین میں بھی ہے, ایران میں ہے, اور ترکی میں ہے, جرمنی میں ہے, اردو کی چیئرس تھیں وہاں پر. اس سب کو دیکھتے ہوئے یا ان کا مطالعہ کرتے ہوئے اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ اردو زبان کی تدریس کی وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ اردو زبان کے فروغ کی کیا صورتحال ہے ادب سے ہٹ کر؟ جی بہت شکریہ. یہ بنیادی طور پہ 2022 میں پوسٹ ڈاک کے لیے ہائیڈلبرگ جانا ہوا. اس وقت یہ انٹرویوز کیے تھے. ایک تو بھی میں جانا ہوا کانفرنس میں, پھر ان سب دوستوں سے ملاقات ہوئی جن کے انٹرویوز تھے, کتاب بھی انہیں پیش کی. تو یعنی جہاں جہاں بھی میرا جانا ہوا یہ کوئی پلان نہیں تھا, تو اتفاق سے ہوتا رہا. لیکن پھر یہ منصوبہ بن گیا. تو میں ایک شہر میں تھا, لیکن جب مختلف ملکوں میں جانا ہوا, فرض کیجیے اسکینڈینیوین سے لے کے کہہ لیں آپ اٹلی تک, اکثر ممالک میں جانا ہوا, تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں, شاعر جہاں بھی جائے گا اردو کا, فرض کیجیے وہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہاں, یا نہیں پتہ ہوگا تو وہ خود بخود اس کے گرد وہ ہو جائیں گے جو دلچسپی کی چیز ہے وہاں پہ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم طالب علم کے طور پہ میری جہاں بھی گیا ان افراد سے تو مکالمے ہوں, ڈاکٹر عارف نقوی مرحوم جیسے بڑے لوگوں سے لے کے نوجوانوں تک جو پڑھا رہے ہیں, کسی بھی ملک سے ہوں, یورپین ہوں, ہندوستان سے ہوں, پاکستان سے ہوں, تو یوں جو کرنٹ صورتحال تھی لائیو بالکل, ایک تو وہ ملی. وہ بہت سی چیزیں مختلف بھی تھیں یا رومانٹیسائز بھی تھیں جو ہم نے پڑھی تھی پہلے ہوں گی, درست ہوں گی, یا بغیر جائے ہم رومانٹیسائز کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وہ ہو رہا ہے وہاں. تو وہ ساری ایک حقیقت پہ چیزیں آ گئی سامنے. اب رہ گیا کہ صورتحال کیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ واضح طور پہ مجموعی طور پہ زبانیں سیکھنے کے رجحان میں یورپ میں, خود وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں, میری رائے نہیں ہے, واضح کمی آئی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اسپیسیفک اپنی اس پہ کر لیں ساؤتھ ایشین لینگویجز اس میں کمی آئی ہے. یعنی فرض کیا جرمنی میں بتاتے ہیں کہ وہ پہلے 8-10 جگہوں پہ کلاس ہوا کرتی تھی اور کلاس کے داخلے بند کرنے پڑتے تھے. ہائیڈلبرگ میں ہی 100 افراد ہوا کرتے تھے ہندی اور اردو کے 10-15 سال پہلے. ٹھیک ہے, تو آج وہاں 5 سے 10 افراد آتے ہیں ایک کلاس میں. میں بھی جاتا رہا وہاں, جو اسٹوڈنٹس کے لیے تھی, اس میں کریش کورس تھا وہ 3 ماہ کا 2 ماہ کا ایسے, تو یعنی سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں. تو اس میں ایک واضح اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ہمارا علیحدہ سے سوال بن سکتا ہے, بات ہو سکتی ہے یقیناً. لیکن کچھ زبانوں کی توجہ بھی ہوئی ہے, جس میں ممالک کا کردار ہے. جیسے چائنیز زبان سیکھنے کا انہوں نے اتنا انویسٹ کیا ہے, اتنا پلیٹ فارم انہوں نے دیا ہے ہائیڈلبرگ میں ہی, کہ اس کے لیے لائبریری کا پورشن, یہ سب چیزیں, اس میں تو لوگ یہ معاشی وجوہات, سیاسی وجوہات جو بھی ہوتی ہیں. لیکن مجموعی طور پہ بہت کمی آئی ہے. ٹھیک ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں شاید کہ اس میں آج آسانی بھی ہوئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا کہ سوشل میڈیا سے باقاعدہ داخلہ لینا جو ہے داخلے کی وہ رہ گئی, کمی آ گئی ہے. اب رہ گئی کہ اس کی جو اگر آپ اجازت دیں تو میں جہاں جن ممالک کے ہیں اس کا ایک تھوڑا سا آ جائے گا. ایک تو اس کا کتاب کا پورشن ہے جنوب ایشیا کا, جس میں سنسکرت, 2 ہندی کے, تمل, بنگلہ, نیپالی, ان زبانوں کا کیا. اس میں حکمت یہ ہے ذہن میں رہی, ہمیشہ سے تھی بات اس سے پہلے, کہ اردو ظاہر ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی زبان ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں عربی اور فارسی کا رسم الخط تو خیر ہے ہی, اس کے علاوہ وظیفے الفاظ, لیکن ہے تو اس دھرتی کی زبان. یہ ہندی اور اردو کی جو دوئی ہے, بہرحال یہ رسم الخط سے تو زبان نہیں بدلا کرتی, زبان ایک ہے یہ. تو اسی کو لے کے مستقل سوال جواب بھی ہوتے رہے, کچھ سوالوں کی تلاش. میں بھی جب وہاں پہ تھا تو سب سے پہلا سوال یہی آتا تھا کہ ہندی اور اردو میں فرق کیا ہے. تو جو فرق کہنے والے ہیں کہ ہے, ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں, اور جو کہتے ہیں نہیں ہے ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں. تو یہ مکالمہ تو مسلسل چلتا رہے گا. لیکن مجموعی اتفاق اس پہ ہے کہ زبان ایک ہے. یعنی افراد کی رائے کی بجائے اگر ہم ڈیفینیشنز کو دیکھیں کہ زبان کی کیا, وہ بولنے سے ہے. لیکن آپ اگر ہم اردو کو رومن میں لکھیں گے, اردو ہی کہلائے گی. ایسے ہی کہ ایک کہے اور دوسرا سمجھے, تو اس کا مطلب ہے کہ زبان ہو گئی.
ووکیبلری سے زبانیں نہیں بدلا کرتی، وہ وہاں سنسکرت کا فرض کیا زیادہ ہو گیا۔ ایک ہے اس کا پورشن کہ اردو مغربی طرز جس میں اسکینڈینیویا سے لے کے اٹلی تک ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک یعنی آن لائن نہیں ہے۔ ٹھیک ہاں کسی کی کریکشن ہوئی ہے آن لائن کو، اس میں 2-3 البتہ ہے جن سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، بعد میں ہوئی، ٹھیک لیکن انٹرویو جو ہے وہ پہلے کر لیا تھا۔ اب اس میں پیرس شامل ہے جو اردو مغربی کا، ہاں ساگر صاحب، عارف نقوی صاحب برلن سے، پھر ڈاکٹر کرسٹینا بڑا نام ہے جی، آریان ہوف صاحب یہاں پہ بہت سے لوگوں کی وہ استاد ہیں جی ہاں جی ہاں، پوسٹ ڈاکٹر نے، ہمارے جتنے بھی بڑے سے پہلے لوگ گئے ہیں، ظاہر ہے کہ سارا پاکستان بھی ہے، وہ ہمارے سب پاس آئے ہیں۔ عمل میں بھی تشریف لائی تھی رشید احمد اچھا صاحب کے لیے، اچھا اچھا، اور ویل اویئر ہیں وہ لٹریچر سے بھی، ہاں۔ پیرس کے 2 افراد اس میں شامل ہیں، شاز مارک اور ریحان صاحب، ویسلر صاحب ہیں سویڈن سے، اپسلا یونیورسٹی کے۔ ہاں نہیں، وہ ویسل صاحب تو خیر بہت اچھی اردو پاکستان بولتے ہیں، بہت سی اور اپنے بولی سے لگتا ہے کہ وہ یہی کے ہیں۔ تو باقی انگلینڈ سے ہیں، اٹلی سے ہیں، مطلب مختلف، اور پھر پاکستان سے اس طرح باضابطہ اداروں میں لوگ مجھے نہیں نظر آئی۔ اب یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے، اس میں جرمن ہے، اس کے لوگ ہیں، انڈیا سے ہے، پاکستان سے البتہ انٹرویو شامل ہے، صدف مرزا ہیں، انہوں نے تشریف لاتی رہتی ہیں یہاں سے، اور وہ وہاں انہوں نے ایک زمانے میں خاص طور پہ بچوں کے لیے بڑا کام کیا تھا، جب یہ لوگ گئے تھے، کچھ اداروں سے وابستہ رہی، بچوں کے لیے نصاب بنایا۔ اس پہ کبھی میں سلیحہ سے بھی بات کروں گا کہ ان کی باقاعدہ کتابیں بنائی بچوں کے لیے انہوں نے، تو وہاں کی اس کے مطابق بشرا ملک پڑھاتی رہی ہیں باقاعدہ، وہ بھی تشریف لاتی رہتی ہے۔ امت المنان یہاں کئی مرتبہ پاکستان سے ہیں ظاہر ہے، تو یوں شیراز علی بنگلڈ ہیں پاکستان سے ہیں، شاز ملک ہیں، تو یہ خیر ناول وغیرہ لکھتی ہیں، شاعری کا ان کا میدان ہے۔ بینا صاحبہ سے بھی ملاقات وہیں ہو گئی تھی کیونکہ یہ امریکہ سے کانفرنس میں آئی ہوئی تھی۔ کانفرنس بھی ہم آپ چاہیں گے تو بات کریں گے وہاں کی کانفرنسوں کا۔ تو پھر ایک اس کا ہے جو تہذیبی سوالات ہیں، وہ انتھروپولوجی کے لوگوں سے، مشرق اور مغرب کا جو ہے، تو زبان کے حوالے سے کرتے ہیں بعد میں۔ جی ہاں۔ تو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں یہاں کے جو تدریسی ماحول ہے زبان کا اور وہاں کا؟ یعنی یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کا ایکسپوجر ہے، اس طرف میرا بھی بہت ہے کہ ہم غیر ملکیوں کو جو زبان پڑھاتے ہیں اس کے کیا طریقے ہیں، لیکن وہ جب اردو کو غیر ملکی زبان کی حیثیت سے وہاں پڑھاتے ہیں تو اس کے طریقے میں کوئی آپ نے فرق دیکھا ہو جی، یا ہمارے لیے کچھ سیکھنے کی بات ہو اس میں؟ سیکھنے کا سامان تو بہت زیادہ ہے۔ جب وہاں چیلنج ایک ہی ہوتا ہے، وہاں یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں، وہاں ادھر بعض اوقات تو یہ ہے کہ پڑھانے والا بھی غیر ملکی ہے وہاں، ایک تو یہ فرق آ جاتا ہے جی، وہ کتنا بھی وہ ہو، لیکن بہرحال ایک بات یہ بھی ہے، یہاں ابھی صاحب پڑھا رہے ہوں گے نمبر وہ ہم یہیں کے ہیں، اور ہم یہاں ایک کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، ہم یہاں پڑھاتے ہوئے خاص طرح کے اعتماد میں ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم ایزیوم کرتے ہیں جو کہ پری ریکویزٹس ہوتی ہیں پڑھانے کے لیے، ہم ان پہ توجہ نہیں کرتے، ہمیں خاص طرح کا اعتماد ہوتا ہے یہاں۔ وہاں چیلنج ہوتا ہے، چاہے پاکستانی پڑھا رہا ہے، سب کانٹیننٹ کا آدمی پڑھا رہا ہے، تو وہاں کے جو ایشوز ہیں، جو بہت بڑے ایشوز ہیں، جو کہ آپ سب جانتے ہیں، ظاہر آپ کا تو زیادہ تجربہ ہے اس حوالے سے پڑھانے کا غیر ملکیوں کو۔ مثال کے طور پہ ہمارا جو اعراب کا نظام ہے یہ نہیں سمجھ میں آ کے دیتا بڑوں کو بھی، اور بہت ٹائم لگتا ہے یقیناً اس کے بعد، لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ سال 2 میں اس کو کر لوں، تو اس کے لیے بہت مشکل ہے اعراب کے نظام کو، بہت مشکل سے جو ہے وہ ایک لفظ کو اگر وہ تواتر سے آ رہا ہے، کو آ گیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو مس ہے مثال کے طور پہ، اب ہم کہیں کہ نہیں اس کو مس بھی پڑھنا ہے، تو وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ اور اس کے سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری جو ہم صوت آوازیں ہیں، سب سے بڑا تو وہ آ جاتا ہے، تے اور توئے کا جو جھگڑا ہے، ساری زبانوں میں بھی ہے، ہاں، لیکن اردو میں نسبتاً زیادہ ہے یہ، چلیں آپ کہتے ہیں یعنی ان میں اور ہے، میرا خیال کیسا ہے، یعنی اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، میرا نہیں خیال، کیونکہ ہم 4-5 زبانیں 4-5 الفاظ ہیں جن کے ہم مختلف کرتے ہیں، یعنی 4-5 حروف ہیں ہمارے پاس، سب سے زیادہ زے کے ہیں نا، زواد، زوئے اور زال اور زے، اور ایک اگر یہ کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں تو، لیکن باہر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کس وقت جو ہے وہ ایکس کس کی آواز دے رہا ہے، کس وقت TION جو ہے اس سے اگر آپ شن کی آواز دے رہے ہیں تو کس طریقے سے دے رہے ہیں، ڈی آپ کا جو ہے وہ جب سولجر میں جا کے جے کی آواز دے رہا ہے تو کس رول کے تحت دے رہا ہے،
یعنی وہاں وہاں پہ بھی اور مسائل طرح کا ہے ہیں اور ڈائمینشن ہے اس کی. اچھا یہاں اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ساتھ ہی جو دیوناگری رسم الخط ہے وہ کھڑا ہے. جی. وہاں ایک تو یہ بات ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو سونر اور لیٹر دیوناگری بھی سیکھتی ہے. ٹھیک. بہت سے دیوناگری سیکھ چکے ہوتے ہیں یا ادنا درجے میں ہوتے ہیں اور پھر اردو کی طرف آتے ہیں، اس رسم الخط کی طرف آتے ہیں یا وائس ورسا. لہٰذا وہ ہر وقت کمپیریزن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 1 ماہ میں یہ تو آ گئی، ایسے ہی یہ 2 سال ہمیں لگ رہے ہیں. ایسے ہی. یہ وجہ جی ہے جی ایسے جس کی وجہ سے یہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. اصل میں نا میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ نا ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس وقت جو چائنیز کا ورژن وہاں پہ چل رہا ہے چین میں، اس کو وہ کہتے ہیں ایک سمپلیفائڈ چائنیز ہے. یعنی کلاسیکل چائنیز ہے اور اس کے مقابلے میں جو لکھی ہوئی زبان ہے اس کو کہتے ہیں ایک سمپلیفائڈ چائنیز. اس میں انہوں نے اپنے بہت سے شوشے جو بہت باریکی میں تھے وہ ختم کر دیے. شروع میں کہتے ہیں کہ اس کی 9 جو ہیں وہ ٹونز تھیں، بولنے کے جو 9 تھے. اب اس کو کم کر کے وہ 5 انہوں نے کر دیے ہیں، کچھ کو ملا دیا اور قریب کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ جو پیچیدگی ہے زبان کی اس کو کم کر کے پوری زبان کا ایک ایسا ورژن دیا ہے جس کو دوسروں کے لیے سیکھنا نسبتاً آسان ہے. اب بھی بہت مشکل ہے لیکن بہرحال کچھ آسانی کی طرف ہے.